اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر علی صاحب کی بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ سیرت حسین جی کا سن عظیم شاہ جی لمحے پڑھنے اور ایک لمحوں میں سلام کرنے مصرع پہلا پڑھتا ہوں۔ آج اتنی عظیم رات ہے، استقبال محرم کی آپ نے مجلس یہ بچھائی ہے، تو پہلے مصرے پہ پتہ چل جائے گا کہ کون حلالی مجلس سننے آئے۔ پہلا مصرع سنیے گا، سمجھیے گا، بالکل نہ بولیے گا۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی بالکل مطمئن کھڑے۔ عرض کی ہے تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے۔ بھائی جان، میں تذکرہ کس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں؟ بھائی جان الیاس بھائی، علی اللہ شاہ جی، بالکل لمحے پڑھنے اور لمحوں میں سلام کرنے۔ عرض کی ہے تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے۔ بھائی جان تم اسے اصحاب کی فہرست میں کون ہے؟ میرا مولا حسین۔ کیا ہے میرا مولا حسین؟ ذرا سر اٹھائیے گا، میں کہہ رہا ہوں تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں۔ جو بول سکتے ہیں آخری علالی تک ہاتھ اونچے نہ رہے، ہائے علی۔ کیا بات؟ تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے۔ ذرا مشکل بات ہے بزرگوں، تسی دعا کرے تو تھوڑے پتر دا پڑھن دا مقصد ہو گیا۔ تم اسے اصحاب کی فہرست میں، بنگلہ یاسمین میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے۔ میرا اللہ اگر یہ یہاں پہ نہیں سنے جائیں گے تو کہاں پہ سنے جائیں گے؟ تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہ سلام اللہ اگر سالار ہے میرا حسین، ارے جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں۔ وہ سلام اللہ اگر سالار ہے میرا حسین، جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں۔ بھائی جان عقیدے کے چند اشعار اور یا ہی بالکل نئی نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو ذاکرین پڑھ رہے تھے وہ دربار ولید پڑھ رہے تھے مصائب کی صورت میں۔ فضائل میں دربار ولید پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، اور یہیں پہ آپ کا بھائی سلام کرنے لگے۔ بھائی ندیم شاہ جی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ دربار ولید سجا ہوا تھا، لعین کہہ رہے تھے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کی عزت نہیں کرنی، حسین علیہ السلام کی عزت نہیں کرنی۔ قبلہ توجہ کیجیے گا، حسین علیہ السلام کی عزت نہیں کرنی۔ حسین علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے، ان بغیرتوں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا، میرے بادشاہ کے روب سے پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ ذرا ساتھ دیجیے گا، میرے بادشاہ کے روب سے ثاقب بھائی پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ حسین علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسین فرماتے ہیں ولید لکھ یزید سے، حسین علل اعلان کر کے کہہ رہے سننا، لکھ یزید سے، حسین علل اعلان کر کے کہہ رہے کیا؟ حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، تو واقف ولدیت نہیں ہے، مجھے علی کا پسر بنایا۔ اسی خدا کی ثنا ہے۔ ابھی دوسرا مصرع پڑھے، چوتھے مصرع تک پتہ نہیں ثاقب بھائی یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے۔ مولا آپ کے مجمع کی زندگی دراز فرمائے۔ میرے بڑے عزیزان گرامی بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی خدا کی ثنا ہے جس نے
نسب معتبر بنایا. بیٹھے گا. اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا. حسین فرماتے ہیں تو واقف ولدیت نہیں ہے, مجھے علی کا پسر بنایا. حسین فرماتے ہیں تجھے, حسین فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا. کیا؟ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے, مجھے مقامات خیر بخشے, تجھے بشر کر کے شر بنایا. حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے, تجھے بشر کر کے شر بنایا. حسین فرماتے ہیں خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا. جو بول سکتے ہیں. حسین فرماتے ہیں خدا نے اپنا ٹھکانہ, دربار ولید پڑھنا چاہتا ہوں. حسین علیہ السلام فضائل کی انتہا کر دی جناب سید حیدر علی صاحب نے. حسین فرماتے ہیں خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا. حسین فرماتے ہیں خدا کے اوصاف کبریائی, بنگلہ یاسمین والے مجھے اکیلا نہ کیجیے گا, میں کہہ رہا ہوں خدا کے اوصاف کبریائی ہے, ان کا سب کا یہ ذہن کیا ہے. سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے. سلام کرنے لگو. ساکب بھائی سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین. آپ دربار ولید مصائب میں پڑھتے ہیں, فضائل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کرینی دیکھے گا. حسین نے ولید کو دیکھا. حسین فرماتے ہیں حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے. ذرا محنت دیکھیے گا پلیز, سر اٹھائیے گا. حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے. حسین و منی کہا نبی نے, حسین پھر مان مصطفیٰ ہے. دربار ولید, بالکل ولید کا تاج سامنے. فضائل کے آخری جملے یہیں پہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. قبلہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حسین فرماتے ہیں حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے. میرا مالک اللہ, میں یہ مصرے کہاں پہ جا کے پڑھوں. عزت حسین کی قسم ذاکرین نے مشکل پڑھنا چھوڑ دی ہے, اس لیے ہمارے مجمع میں نے ان مصروں پہ بڑے بڑے مجمع خاموش ہوتے دیکھے ہیں. آج بنگلہ یاسمین گھر ہے, شالہ نہیں بات سکا, شالہ سمجھا سکا. حسین فرماتے ہیں حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے. حسین و منی کہا نبی نے, حسین پھر مان مصطفیٰ ہے. حسین اسلام میں نہ ہو تو, حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے. حسین فرماتے ہیں حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے. حسین فرماتے ہیں حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے. حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے. حسین فرماتے ہیں بھائی علی رضا جی, حسین فرماتے ہیں حسین میرا اللہ میں کہاں پہ جا کے پڑھوں. حسین فرماتے ہیں حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ. ذرا سر اٹھائیے گا, مشکل باتیں ہیں مجھے پتہ ہے, بالکل آپ سائلنٹ رہیے گا, لیکن دل سے انصاف کیجیے گا کہ ہمارا بیٹا پڑھ کیا گئے. حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ. حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ. حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیے. علی کی عزت دار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی بھائی زیدن جی جب تک ان کا مچھائر نہ پڑا چلے. ایک دفعہ اس پورے مجمع میں سے ایک ہائے آ گئی. میں اپنا یہ جھولی جو پھیلا کے آیا تھا وہ لے کے واپس چلا جاؤں گا. ہائے میرے لیے نہیں کرنی, ہائے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کرنی ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں, مجھے شعر یاد آ گئی جناب حسنین اکبر صاحب.
میں جناب بڑی بیوی کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، ایک روایت یہیں پہ سلام. جناب حسنین اکبر اسی شعر پہ اگر کوئی مصائب سننے والا ہے نا تو عزت حسین کی قسم وہ دل سے مر جائے. اس سے بڑے مصائب ہو ہی نہیں سکتے. جناب حسنین اکبر صاحب نے لکھا، انہوں نے لکھا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. ایک دفعہ آئے کرنا یہیں پہ سلام کرنے لگا. انہوں نے کہا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت فرمائے. جو ماتم کر سکتے ہیں ایک دفعہ ماتم کیجیے گا. انہوں نے کہا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے. میں مصائب کی ایک روایت پڑھتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں. قبلہ 6 روایات ہیں اہل تشیع کتب میں کہ جناب سیدہ کی شہادت کا 6 روایات اہل سنت اہل تشیع کی کتب سے. ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے یہاں پہ مصائب پڑھنے کا مقصد ہو گیا. پہلی روایت رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد 40 دنوں بعد بطول کو بے دردی سے قتل کر دیا. جس کو ہائی آتے ہیں وہ ہائی کرے. ذاکر کے لیے نہیں رویا کرتے، مصائب پہ رویا کرتے. شاید میں بھائی علی رضا ان کو سمجھا نہیں سکا. 40 دن بعد ہمارے علاقے کا ہمارے معاشرے کا رواج ہے 40 دن بعد ہوتے 40واں. عزت حسین کی قسم رسول کے 40ویں پہ بطول کو قتل کر دیا گیا. رسول کے ایک روایت یہ پہ پڑھتا ہوں بالکل سلام کریں گے. بھائی جان عزت حسین کی قسم کوئی آپ سے کوئی لالچ نہیں. یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کرنا. عزت حسین کی قسم ورقہ ابن عبداللہ حضرت علی علیہ السلام کا محلے دار، حضرت علی علیہ السلام کا ہمسایہ. ورقہ کہتے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے جانے کے بعد، جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد علی علیہ السلام اتنا رویا کرتے تھے کہ مدینے کی دیواریں لرزا کرتی تھی. عزت حسین کی قسم ان سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں بھائی جان عربی زبان کی کتاب ہے. کتاب کا نام اگر سن لے کوئی دل رکھنے والا تو یہ نام سن کے مر جائے. کتاب کا نام ہے بطول کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم. ایک ہائے کرنا. کتاب کا نام ہے بطول کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم. ورقہ کہتے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے بعد بھائی ساکت بالکل عزت حسین کی قسم مصائب نہیں پڑھا. میں مصائب کا پہاڑ پڑھنے لگا. جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. علل اعلان کہہ رہا ہوں جو سر نیچے نہیں کرے گا جناب سیدہ کا وہ مجرم ہوگا. ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں علی کا میں ہمسایہ تھا. جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد، جناب سیدہ کے دنیا کے جانے سے بعد ورقہ کہتے ہیں علی اتنی زور سے رویا کرتے تھے کہ مدینے کی دیواریں لرزا کرتی تھی. ورقہ کہتے ہیں ایک دن میں بڑی رات کو بالکل مصائب چھوڑنے لگا، آخری فکرے پڑھنے لگا. ورقہ کہتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، میں علی کا ہمسایہ تھا، میں علی کے دروازے کے باہر سے گزر رہا تھا. ورقہ کہتے ہیں یا اچانک اندر سے علی کے گھر سے اتنی رونے کی آواز کی شدت تھی کہ مجھے علی کے گھر سے آگے سے گزرا نہیں گیا. ورقہ کہتے ہیں مجھے علی کے گھر کے آگے سے بھائی علی رضا جی یہیں پہ مصائب کی اختتام کرنے لگا ہوں. لیکن عزت حسین کی قسم ان سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. روایت میں پڑھنے لگا ہوں، کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا. ورقہ کہتے ہیں میں علی علیہ السلام کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا. علی اتنی شدت سے رو رہے تھے، مجھے علی کے دروازے کے آگے ایک قدم میں نے نہیں بڑھایا. ورقہ کہتے ہیں اتنی علی شدت سے رو رہے تھے. ورقہ کہتے ہیں میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی. اب جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کرے. ورقہ کہتے ہیں میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے علی جس حالت میں باہر آئے، علی جس حالت میں باہر آئے مدینہ میں قیامت آ گئی. ورقہ کہتے ہیں علی کا باہر آنا تھا، مجھے نہیں پتا یہاں پہ ایک ہائے آئے یا نہ آئے، لیکن مصائب بڑے. ورقہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کا باہر آنا تھا. پہلے علی علیہ السلام کے سر پہ امامہ ہوا کرتا تھا. علی علیہ السلام مدینہ میں جایا کرتے تھے. ورقہ کہتے ہیں
اس رات کو ایسا ماحول بن گیا، علی کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا۔ ورقہ کہتے ہیں علی کی دائیں کی زلفیں بائیں ہو گئی، بائیں کی زلفیں دائیں ہو گئی۔ ورقہ کہتے ہیں میں نے علی کو دیکھا، اس سے بڑا مصائب نہیں ہوتا۔ ورقہ کہتے ہیں میں علی کے قدموں پہ گرا، ورقہ کہتے ہیں میں علی کے قدموں پہ گر کے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا، یا علی ہر گھر میں نقصان ہوتے ہیں، یا علی جناب سیدہ چلی گئی ہے، یا علی تو پھر کیا ہوا، یا علی ہر بندہ رو کے چپ کر جاتا ہے۔ اس وقت ورقہ کہتے ہیں علی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ورقہ کہتے ہیں علی سینے سے لگا کے علی مجھے کہہ رہے تھے ورقہ یہ غم نہیں کہ بطول دنیا سے چلی گئی ہے، بلکہ یہ غم ہے کہ جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا تب بطول کے بدن پہ ٹھوکروں کے نشان تھے۔ اب جس کو آنا ہے وہ سر نیچے کر لے۔ ورقہ کہتے ہیں بطول کے، علی کہتے ہیں بطول کے قدموں پہ ٹھوکروں کے نشان تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ بطول کیوں کہتی تھی یا علی میرا جنازہ اندھیری رات